بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صدر محترم علماء کرام، اس جلسے کا مقصد اور کیوں بلایا گیا ہے، محترم معتمم دارالعلوم حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب نے اپنے خطبہ صدارت میں مختصر طریقے پر بیان کر بھی دیا۔ اس اجتماع کا مقصد آپ کے سامنے آ گیا۔ اس سلسلے میں ادارے بہت ہیں ہندوستان کے اندر، اکابر کے قائم کردہ بڑے بڑے ادارے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند ابتدا سے باطل کے مقابلے میں احقاق الحق اور ابطال باطل کے لیے اپنی قد و کاوش کرتا رہا ہے۔ یعنی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم صرف تعلیم و تدریس ہی کا ادارہ نہیں، بلکہ جس مقصد کے لیے ادارے کو قائم کیا گیا اور اکابر اپنے اکابر کے مقاصد کے اوپر کام کرتے رہے، بلکہ میں کہوں کہ دل و جان سے قربان ہوتے رہے، تو بھی اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ فتنہ قادیانیت بہت بڑا فتنہ تھا۔ آج سے 70 80 یا 100 سال پہلے اس فتنے کا شکار جس طرح لوگ تھے، آج یہ فتنہ ہندوستان کے اندر اس قوت کے ساتھ نہیں۔ بڑے بڑے لوگ اس فتنے کا شکار تھے، مصنفین اس فتنے کا شکار تھے۔ علامہ اقبال کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس فتنے کا شکار تھے۔ اکبر شاہ خان کو نجیب آبادی کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس فتنے کا شکار ہو گئے تھے۔ علماء دیوبند اور خاص کر حضرت مولانا احمد شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کا حق ادا کیا اور اس فتنے کے خلاف ان کی زندگی گویا کے وقت اپنے علم اور اپنی نادر شخصیت کی بنیاد پر انہوں نے اس فتنے کا تعاون کیا اور خوب تعاون کیا۔ سبق کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی روایت، کوئی چیز ایسی آتی تھی کہ جو قادیانی مدعی نبوت کے ذات کے ذرا بھی مخالفت میں ہوتی تھی، تو میں نے
حضرت شاہ صاحب کے شاگردوں سے سنا ہے کہ حضرت شاہ صاحب بس یہ فرما اور وہ کرتا ہے، برابر سمجھ جاتے تھے، اور وہ کہتا ہے جہاں کہا علماء نے سمجھ لیا کہ وہ کر کے اشارہ کس کی طرف ہے، اور لوگ مذاق میں طلبا ان کے شاگرد یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کے یہاں ایمان قبل ذکر نحویوں کے یہاں ناجائز ہے، شاہ صاحب کے یہاں جائز ہے۔ شاہ صاحب نے اس سلسلے کے اندر افراد کو پیدا کر دیا، اور اللہ کی یہ قدرت ہے کہ جو فتنہ اس قوت کے ساتھ ان علاقوں کے اندر پھیلا ہوا تھا، اس فتنے کے اندر بڑی کمی آ گئی، اس کے مقابلے میں آج تو گویا کہ اس فتنے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ لکھنؤ کے اندر اور امروہے کے اندر رد حفظ میں اکابر نکال کر امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس فتنے کی تحقیق کے اندر، یعنی فتنہ رجس کی تحقیق میں اپنی مثال خود رکھتے تھے۔ یہ مسئلہ جمعیت کے اندر آیا، ورکنگ کمیٹی کے اندر حضرت مولانا کی تائید کرنی چاہیے۔ ورکنگ کمیٹی کے ممبر مولانا ابوالکلام آزادی تھے، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی مدح صحابہ اور اس قوت کے ساتھ کہ اگر روافض اس کا مقابلہ کریں تو چاہے جیل جانا پڑے مگر مدح صحابہ سے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی بدعت کا مقابلہ بدعت سے نہیں ہو سکتا، لیکن علماء دیوبند اسی جگہ بیٹھ کر کے یہ کہتے تھے کہ اگر باطل کو اس قوت کے ساتھ چھیڑنے والوں کو آزادی دے دی جائے گی تو پھر باطل کے مقابلے کے اندر حق کمزور پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر حق کو زندہ رکھنا ہے تو جتنی قوت کے ساتھ باطل کو بڑھایا جا رہا ہے اس سے زیادہ قوت کے ساتھ حق کو آگے بڑھانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب گرفتار ہوئے حضرت تشریف لے گئے اور لکھنؤ کے اندر قیام فرمایا، اور اس فتنے کے سلسلے میں جو تردید کی جا سکتی تھی اپنے اکابر نے اس نے تردید کی، اور الحمدللہ دو فرقے بالکل الگ الگ اس طرح ہو گئے کہ سنی اور شیعہ کے اندر ان دونوں جگہوں پر شادی اور بیاہ، لڑکیوں کا لینا دینا، شادی کر کے یہ جس طریقے پر رائج تھا آج اس کو بالکل الگ طرح کر دیا گیا۔ یہ خاص طور پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے اکابر کا انداز ہے۔ آج بھی یہ فتنے ہیں اور یہ فتنے کم نہیں، جو دن اور جو وقت مشکات نبوت سے دور ہوتا رہے گا اور قیامت سے قریب ہوتا رہے گا، فتنے بڑھتے ہی چلے جائیں گے یہاں تک کہ روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند اپنا فرض ادا کر رہا، پھر وہی بات کہتا ہوں
کہ یقیناً یہ ایک درسگاہ ہے، اس کے اندر کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن دارالعلوم دیوبند صرف ایک درسگاہ طلبہ کو پڑھانے کی ہی نہیں ہے، ان اکابر نے اس کی بنیاد رکھی ہے، اس کو آگے بڑھایا ہے، قوت پیدا کی ہے۔ وہ شخصیات احقاق حق کے لیے، انکار باطل کے لیے، قرآن حدیث اور اس سے متعلق علوم کے لیے جب تک دنیا میں زندہ رہے برابر کام کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بھی اس سلسلے کے اندر کام کرتے رہیں اور اپنی آخرت کو آباد کرتے رہیں، ان اکابر جو فیض کو باقی رکھیں۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند نے آپ حضرات کو بلایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس کے لیے کام کرتا رہے گا۔ آپ حضرات یہاں نمبر ہیں، سمجھدار ہیں، آپ میں سے اکثریت دارالعلوم دیوبند کی ہم سب کی طرح نمکھار ہیں۔ جو بھی درس یہاں سے دیا جائے گا اور جس بات کو کہا جائے گا، مل کر بیٹھ کر سمجھ کر اس کے لیے کیا راستے اختیار کیے جائیں اور کس طرح باطل کے چراغ کو بجھایا جائے اور حق کے چراغ کی روشنی کو بڑھایا جائے، اس کے طریقے سوچنے چاہیے۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے، یہ کہا جاتا تھا اور آج بھی حقیقت بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر کافی حد تک کہ قادیانی فتنے کا شکار ہونے والے لوگ عام طور کے اوپر اقتصادی اعتبار سے تباہ لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پھر اس کے بعد دنیا کے ملکوں کے اندر ان کو بھیجتے ہیں، ڈگریاں دلواتے ہیں، اور یہ سب فتنہ قادیانیت کی طرف ہوتا ہے۔ لیکن شکیل کا فتنہ ابھی تک اقتصادیات کے اوپر غالب نہیں آیا، اور اس راستے یہ تو خاص اور خالص جہالت ہے۔ ایک وہ شخص جو دربنگی کے اندر پیدا ہوا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا نزول آسمان سے ہوا ہے، میں عیسیٰ ہوں۔ اللہ کے نبی چونکہ ارباب محدثین لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو آخرت کے آخر میں یعنی قیامت کے فتنوں سے آگاہ کیا، لیکن جس تشریح و تفصیل کے ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، کسی اور نبی نے بیان نہیں فرمایا کہ قیامت ان کی امت پر آنے والی نہیں تھی۔ قیامت آئے گی تو امت محمدیہ کے اوپر آئے گی، دجال آئے گا تو امت محمدیہ کو شکار بنائے گا، یاجوج اور ماجوج آ کر یہ دعویٰ کریں گے کہ قتلنا من فی الارض ولننظر من فی السماء، امت محمدیہ کے سامنے یہ دعویٰ ہوگا۔ اس لیے جتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت اور وہ فتن جو قیامت سے پہلے آئیں گے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ حدیث کے اندر موجود ہے، کسی اور نبی نے اس میں دیکھو ان کی امت کے اوپر عذاب اور امتحان آنا نہیں۔ یہ لوگ جاہل ہیں، یہ جانتے ہی نہیں۔ ایک آدمی کھڑے اور کہتا ہے کہ میں ہوں، میں مسیح ہوں، ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں کہ مسیح کب آئے گا، کیسے آئے گا، اس کے ساتھ دنیا میں جب وہ نبی بنائے گیا کیا کیا حالات پیش آئے، پھر قرآن کیا کہتا ہے کہ اس کو آیا۔
باطل کیا گیا ہے، یعنی کہ اس کو دنیا سے زندہ اٹھا لیا گیا ہے، اور پھر وہ آیا کبھی اتریں گے تو کب اتریں گے؟ عام ترین میں پر مسلمان کو اس کا کچھ پتہ نہیں، وہ جہالت کا شکار ہے۔ ان کو کس طرح اصل حقائق سے متعارف کرایا جائے، آگاہ کرایا جائے۔ اللہ کا نبی کیا فرماتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حقائق کو سامنے رکھا ہے۔ اس فتنے کی بنیاد جہالت ہے، اور اس امت کو اس جہالت سے نکالنے کے لیے جو کوشش کی جا سکتی ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی تشریف آوری کو جس مقصد کے لیے اس اجتماع کو بلایا گیا اس میں کامیابی کے ذریعہ بنائے، اور خدا کرے اس فتنے کی قبر کو توڑنے کے لیے آپ حضرات کی کوشش زیادہ سے زیادہ برابر ہو سکے اور دارالعلوم کا مقصد حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔